یہ بات میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی ہے۔ ابا کے جاننے والوں میں سے ایک شخص ہمارے گھر آیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 8 برس تھی۔ میرے والد نے انہیں گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ہمارا گھر صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس شخص کا نام وزیر علی تھا، مگر میرے والد اسے ویرو کہا کرتے تھے۔ امی نے جب ویرو کے بارے میں پوچھا تو ابا نے بتایا کہ یہ ان کا بچپن کا دوست ہے۔ ان دنوں مشکل میں ہے اور اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے کچھ عرصے کے لیے اسے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری دوستی بھائیوں جیسی ہے، تم اسے اپنا چھوٹا دیور سمجھ لو۔ امی نے کہا کہ اپنے اچھا کیا، مگر سوال یہ تھا کہ رات کو اسے سلائیں گے کہاں؟ ابا بولے، بچوں والے کمرے میں ہی پڑھ کر سو رہے گا، ابھی سردیاں ہیں، ورنہ چھت پر سونے کا انتظام کر دیتا۔ امی خاموش ہو گئیں کیونکہ وہ ابا سے زیادہ بحث نہیں کیا کرتی تھیں۔ ویرو دن میں ایک بڑئی کے پاس کام پر جاتا اور رات کو واپس آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ بچوں کے لیے پھل، بسکٹ، ٹافیاں، ناشتے کا سامان لے آتا۔ وہ صرف ناشتہ ہمارے گھر کرتا، دوپہر کا کھانا اپنے الفاظت کے پاس، اور رات کا کھانا کبھی باہر کھا لیتا اور کبھی ابا کے اصرار پر ہمارے ساتھ کھا لیتا۔ ہم سب بچے اسے چچا کہتے تھے کیونکہ ابا کہا کرتے تھے کہ وہ ان کے سچے بھائیوں کی طرح عزیز ہے۔ واقعی بارے وقت میں ویرو نے ہمارا ساتھ دیا۔ ابا کی تنخواہ کم تھی، گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا تھا، مگر ویرو کے آنے سے حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ راشن ختم ہو جاتا تو وہ اپنے پیسوں سے لے آتا اور ہم سے کبھی پیسے نہ لیتا۔ کہتا، میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ گھر کی خوشحالی میں حصہ ڈالوں۔ امی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئیں اور اسے نیک دل انسان سمجھنے لگے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، سب مجھ سے چھوٹے۔ میں بچپن کی نادانی میں ویرو چچا کو بہت اچھا سمجھتی تھی۔ وہ کوئی کام کہتے تو میں دوڑ کر دیتی کیونکہ وہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیتے تھے۔ امی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ایک کمرے میں والدین سوتے تھے اور دوسرے میں ہم بچے فرش پر۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جو پہلے میری تھی، مگر اب ویرو چچا کو دے دی گئی تھی۔ آج اس آدمی کو چچا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ رات کو جب ہم سب گہری نیند میں ہوتے وہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لے لیتا۔ میں کچھ نہیں سمجھتی تھی، کبھی نیند میں ہوتی، کبھی آنکھ کھل جاتی۔ پھر وہ مجھے پیسے، مٹھائیاں اور بسکٹ دے دیتا اور کہتا کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہی حرکتیں جاری تھیں، مگر اب وہ گندی باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ میں ڈر جاتی مگر سمجھ نہیں پاتی کہ یہ سب میرے ساتھ ظلم ہے۔ بعد میں اس نے گھر میں ایک اور کمرہ بنوا لیا جس کا دروازہ ہمارے کمرے سے جاڑا تھا۔ رات کو وہ چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب میں سمجھ چکی تھی۔ میں نے اسے منع کیا مگر وہ مجھے دھمکاتا کہ تمہارا باپ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ 8 سال تک وہ ہمارے ساتھ رہا اور میرے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ آخرکار اس کی شادی ہو گئی، مگر شادی کے بعد بھی اس کا رویہ نہ بدلا۔ جب اس کی بیوی میں کے جاتی تو وہ پھر میرے پاس آ جاتا۔ میں کسی کو کچھ نہ بتا سکی، دل ہی دل میں جلتی رہی۔ پھر ایک دن وہ دکان کھولنے کے بہانے پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ وہ چلا گیا مگر میرے اندر کی دنیا برباد کر گیا۔ میری تعلیم متاثر ہوئی، میرا سکون ختم ہو گیا۔ میں اپنے کزن یاسر کو پسند کرتی تھی مگر خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ جب اس نے ماضی کے بارے میں سوال کیا تو میں سچ نہ بتا سکی۔ میں نے خود ہی انکار کر دیا، حالانکہ دل ٹوٹ گیا تھا۔ کاش میں کہہ سکتی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے ساتھ بچپن میں ظلم ہوا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ یہ کہانی میں نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ وہ والدین جو غیروں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں سبق حاصل کریں۔ دنیا میں غیر کبھی اپنے نہیں بنتے۔